لیکن تم لوگوں کا کیا کام بنتا ہے کہ آپ اس کو کہہ دے تم ہو کون، اس کو کہہ دے تنہائی میں ڈالنے والے کون ہیں یہ لوگ؟ وہ تو سرکاری ملازم ہے. سرکاری ملازم تو عوام کے ملازم ہوتے ہیں، گورنمنٹ سرونٹ کہتے ہیں ان کو. وہ جب آتا ہے وہ پاکستان کے بارڈرز کا دفاع کرنے کا عہد کر کے آتا ہے اور کہتا ہے میں آئین کے مطابق کام کروں گا. وہ کون ہوتا ہے تڑیاں دینے والا؟ یہ کون سی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ماریں گے؟ کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ گولی مار دیں گے. یہ گولی کا ڈر ہے تو فوج کی یونیفارم پہن کر وہ بات یہ کر رہا ہے. وہ کون ہوتا ہے یونیفارم پہن کے اور فوج کی توہین کرنے کا؟ اور عمران خان جیسے محب وطن انسان کے اوپر اس قسم کی بات کرتے ہوئے اپنی انہوں نے یونیفارم کی توہین کی ہے. اس قسم کے لوگ تو ہم نے دیکھے ہی نہیں کبھی. فوج ایسی ہوتی تو فوج کو بدنام کر رہے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں. دھرنا جاری ہے اس وقت بھی. علیمہ صاحبہ رات کے وقت ہو چکا ہے، دھرنا جاری ہے. آپ کا مطالبہ تھا ملاقات کا، لیکن ملاقات نہیں کرنے دی گئی. کب تک بیٹھیں گی اور پھر کیا کہتی ہیں یہ جو چیزیں چل رہی ہیں؟ نہیں، اصل میں صرف انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ ملاقات نہیں کرنے دیں گے. وہ جو سارے پاگل ہوئے تھے ٹی وی پہ سنا آ کے شور مچا رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں، ہم عمران خان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. آپ نے ان کو قید تنہائی میں ٹارچر کرنے کے لیے ڈالا ہوا ہے. عمران خان کا ایمان بہت مضبوط ہے اللہ تعالیٰ میں، لیکن تم لوگوں کا کیا کام بنتا ہے کہ آپ اس کو کہہ دے تم ہو کون، اس کو کہہ دے تنہائی میں ڈالنے والے کون ہیں یہ لوگ؟ نواز شریف کہتا ہے میں نے نہیں. اس کے لوگ پیچھے پیچھے خسر پسر کرتے پھرتے ہیں ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے ساتھ کہ جی یہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ کون ہے جس نے عمران خان کو اپنے خوف میں قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے اور ٹارچر کرنے کی کوشش کر، جو عمران خان کو بھی ٹارچر کر رہا ہے، بشرا بی بی کو بھی ٹارچر کر رہا ہے. تو ہم اس لیے یہاں بیٹھیں گے کیونکہ ہم عمران خان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور یہ کون سی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ماریں گے؟ کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ گولی مار دیں گے. یہ گولی کا ڈر ہے. ہم موت سے نہیں ڈرتے. نہیں تو یہ جو پریس کانفرنس ہوئی اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بہت سی باتیں کی گئیں، کون ہو تم، یہ بھی سوال کیا گیا. اور اول تو ایک سرکاری ملازم کا کام ہی نہیں بنتا 90% عوام کے نمائندے کے ساتھ ایسے کے بارے میں ایسے بات کرنا، کیونکہ وہ بیچارہ جو پوچھ رہا تھا اس بیچارے کی کیا اوقات ہے کہ وہ انسان جو ساری دنیا میں جانا جاتا ہے کہ وہ کون ہے، اس بیچارے کے کتنا اس قسم کی بات کرتے ہوئے مجھے اس آدمی پہ ترس آ رہا ہے کہ یا اس کو مجبوری بٹھا کے کروایا گیا ہے یا اس کی ترقی یا پروموشن اس پہ ہوئے گی. وہ تو سرکاری ملازم ہے. سرکاری ملازم تو عوام کے ملازم ہوتے ہیں، گورنمنٹ سرونٹ کہتے ہیں ان کو. وہ جب آتا ہے وہ پاکستان کے بارڈرز کا دفاع کرنے کا عہد کر کے آتا ہے اور کہتا ہے میں آئین کے مطابق کام کروں گا. وہ کون ہوتا ہے تڑیاں دینے والا؟ ایک اگر جمہوریت ہے، جمہوریت کا سب سے بڑا لیڈر وہ کون ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو کیوں اپنے آپ کو ذلیل کروا رہے ہیں؟ یہ پاکستان فوج اس سے ذلیل، پاکستان فوج کو نہ ذلیل کریں. میرے اپنے ہسبینڈ ایئر فورس میں تھے، ان کو تمغہ بصالت کس چیز کا ملا ہوا ہے؟ وہ فخر کرتے ہیں اپنی ایئر فورس کی ایسوسی ایشن کے ساتھ. ہماری فیملی میں فوج میں اس قسم کے لوگ تو ہم نے دیکھے ہی نہیں کبھی. فوج ایسی ہوتی تو فوج کو بدنام کر رہے ہیں. ہماری فوج اس طرح نہیں ہے، بڑی قابل احترام دنیا میں مانی ہوئی فوج ہے. لیکن جب آپ ایسے بندے جن کی ترقیاں ہو رہی ہیں اس قسم کی فضول باتیں کرنے کے لیے، تو ایسے آدمی کو آ کر بٹھا کے فوج کی توہین کر رہے ہیں یہ، کیونکہ فوج کی یونیفارم پہن کر وہ بات یہ کر رہے ہیں. وہ کون ہوتا ہے یونیفارم پہن کے اور فوج کی توہین کرنے کا؟ غلط بات ہے. گزشتہ 12 گھنٹے سے آلموسٹ بتا رہے ہیں. نہیں، ایک اور چیز، عمران خان سیکیورٹی رسک ہے. یہ مذاق کر رہا ہے اس کو شرم نہیں آ رہی ہے کہتے ہوئے. جیل میں بیٹھا ہوا انسان جس کو تم نے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے،
जब पाकिस्तान के कानून ख़त्म हो गया, आपने मीडिया को के गला घूंट दिया, आपने जजेस को के ऊपर इतना प्रेशर डाल के अच्छे भले जजेस को रिज़ाइन करना शुरू कर दिया, पूरे पाकिस्तान का निज़ाम आपने ख़त्म कर दिया। और आप कह रहे हो एक आदमी जो इस वक्त डिक्टेटर बनने के लिए, उसके लिए ये उसका नुमाइंदा बैठ के हमारी फौज की तौहीन करेगा, ज़्यादती है। नहीं, अच्छा, अता तारड़ लोगों की जानब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने भी कहा मेरी बात कि आप रियासत के खिलाफ महम चला रही हैं, डयाला से पैगाम मेरी देकर। बात सुने, मैं नहीं फैला रही, वो पैगाम मेरी बहन ने दिया था। देखिए मेरी बात सुने, कि जो मर्जी कर लें, ये आए हुए ये जो बेचारे तारड़ वगैरह जो है, ये बेचारे आए हुए हैं चोरी शुदा मैंडेट के जरिए। लोगों को तो जवाबदेह है ही नहीं, जिन्होंने इनको मैंडेट हाथ में पकड़ाया है, ये उनका एक इशारा ही होता होगा, इनको बैठ के टीवी के ऊपर इस किस्म की बातें करनी पड़ती होगी। इनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल होएगी। अब कब तक बैठेंगे, क्योंकि रात का ही वक्त हो चुका है और हम अच्छे भले बैठे हैं, अब पता नहीं कब तक बैठेंगे, जब तक दिल करता है बैठेंगे। हम अपनी मर्जी से आए हैं और अपनी मर्जी से जाएंगे, ना इनकी मर्जी पे ये धमकियों से। हम बताना चाहते हैं पाकिस्तानी इनकी धमकियों से अब नहीं डरते। जब चोरी शुदा मैंडेट हो, लोग आपके साथ ना हो, और इमरान खान जैसे मुहब्बे वतन इंसान के ऊपर इस किस्म की बात करते हुए अपनी इन्होंने यूनिफॉर्म की तौहीन की है, और इनको नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सो आप देख सकते हैं अलीमान साहिबा जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन भी हैं। शायद हटक साहब आप भी इस वक्त तक बैठे हैं और अभी पता चला कि आपकी तबीयत भी खराब है, फिर भी यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरे खान की बहनें जो हैं वो ज़मीन पे बैठी होंगी और हम सारे घरों में होंगे। ये तो ना कौम देखना चाहती है, ना हम देखना चाहते हैं, और वो उनका एक मकसद है कि अपने भाई के साथ मिलें, और उनका जो भाई है हम उसकी बेनिफिशरीज हैं, कोई MNAs है, कोई MPs है, तो हमारी तो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बनती है क्योंकि वी आर बेनिफिशरीज। तो हमारे MNAs इधर मौजूद है, यूसुफ खान, इकबाल अफरीदी साहब, हमीदुल्ला MP है, इसरार साफी, हमारे जुबैर वजीर, सारे हमारे MNAs बाकी भी इधर साइड पे हैं। वो बसरा साहब भी हैं, सैयद शाहद भी इधर मौजूद है, तो सारे इधर हैं। जब तक फैमिली बैठी है तब तक हम इधर ही हैं, मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह हम साथ रहेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। मीना खान साहब आप क्या कहेंगे, पीछे पुलिस है, जंगले लगे हुए हैं जी? हमें तो आदत पड़ गई है, हमें क्या तकलीफ होगी। हम तो सुबह 8 बजे तक धरना दे चुके हैं। अलीमा आपा जो है वो जैसे उन्होंने कहा है कि हमारी मर्जी, अपनी मर्जी से आए, अपने मर्जी से जाएंगे। खान साहब की बहन है, यहाँ पे बैठिए, हम भी उनके साथ यहाँ पे बैठे। जब वो कहेंगी कि यहाँ से जाना है तो फिर यहाँ से जाना है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ना भीख मिलेंगे, तुझे देनी पड़ेगी, हम छीन के लेंगे। शब्बास भी सुन ले, मरियम भी सुन ले, नवाज भी सुन ले, आसम भी सुन ले, ये सारे सुन ले। हम लेके रहेंगे, ये माएँ बोले, ये बहनें बोले, तुझे देनी पड़ेगी, हम लेके रहेंगे। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा।